ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بخل کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ بخل انسان کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند ایک ارشادات مبارکہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے چند ایک ارشاد آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، بخل سخاوت، جود و کرم کی ضد ہے۔ جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں چیز میں بخل سے کام لیا ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے پاس موجود تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر اس چیز کو خرچ کرتا، لیکن اس آدمی نے اس چیز کو خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ سخاوت کرنے کی بجائے اس آدمی نے بخل سے کام لیا۔ یہ بخل کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، وہ لوگ ہرگز یہ چیز کا گمان نہ کریں کہ ان کا یہ بخل کرنا یہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی، سَيُطَوَّقُونَ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے بری چیز ہے، یعنی بخل کرنا ان لوگوں کے لیے انتہائی بری ترین چیز ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا کہ جس چیز میں ان لوگوں نے بخل سے کام لیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ جو کچھ ساری کائنات کے اندر لوگ چرند پرند کرتے ہیں اور ان کی ہر حرکات و سکنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ باخبر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہرگز محبت نہیں فرماتے جو شخص اکڑنے والا اور شوخیاں مارنے والا ہے۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ لوگ بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان لوگوں کو اس طرف بلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے، اس میں کیا کرو، خرچ کرو۔ فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، پھر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی کہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی ہی ذات کے لیے بخل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
فقراء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور تم سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے محتاج ہو۔ اور قرآن کریم ایک چوتھے مقام پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ جو کوئی شخص وہ اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کرنے والوں کی کیسے مذمت کو بیان فرمایا۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا یہ بخل کرنا یہ کل قیامت والے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہرگز ہر آن ہر گھڑی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بخل ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے، اور سخاوت یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے، اور سخاوت سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور آگے فرمایا کہ واتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس وجہ سے کہ یہ ظلم قیامت کے روز یہ تاریکیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو حرص ہے اور جو بخل ہے، حرص اور بخل سے بھی بچو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حرص نے، اسی بخل نے تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو انہیں ہلاکت، تباہی اور بربادی کے اندر ڈال دیا تھا۔ عزیزان گرامی، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وعلیہ الرجال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اے پروردگار عالمین، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں غم و علم، عاجزی اور کاہلی، بزدلی اور بخیلی سے، اور آگے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ قرضے کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے الہ العالمین میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بخل کی مذمت کو بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، اس لیے کہ بخیل آدمی یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مال کے اندر اضافہ فرمائیں، تو ہمیں بخل کو چھوڑ کر سخاوت والی جو صفت ہے، اس صفت کو ہم نے اپنانا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک کہی سنی باتوں پر کما حقہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔